اچھا جی، آج ہم اخوان جز 20 کر رہے ہیں، اور یہ جز جو ہے شروع ہو رہا ہے، بلکہ شروع نہیں ہو رہا لیکن سورہ قصص جو ہے بیسیکلی اس جز کے اندر ہے. اور سورہ قصص کے اندر شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہے، خاص طور پہ ان کا ارلی لائف، جب وہ بالکل بچے تھے اور کس طرح ان کی والدہ کے ساتھ سارا معاملہ ہوا. دیر از اے لاٹ ٹو ٹیل، لیکن یہاں پہ ایک خاص طور پہ جو پورشن میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی والدہ کو الہام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تابوت میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ فرعون جو ہے اس ٹائم پہ جتنے بھی میل بیبیز ہوتے تھے ان کو ذبح کر رہا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو یہاں پہ جو ایک بہت اہم لیسن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح دیکھیے ایک ماں اور ایک بچے کا جو تعلق ہے، آئی تھنک وہ ان پیرللڈ اور ان میچڈ ہے. ایک فادر بھی شاید اس چیز کو جتنا مرضی وہ کہہ لے کہ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ نہیں سمجھ سکتا. اللہ رب العزت آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 میں سورۃ القصص کی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیسیکلی رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ and we had caused him to refuse all wet nurses. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا کسی بھی دائیا سے دودھ پینے، مگر یہ اللہ کا کرنا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ ہی سے دودھ پینا تھا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں this is how we returned him to his mother so that her heart would be put at ease and not grieve. اب یہاں پہ جو ایک بات سمجھنے والی، یہ قصہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک بہت گولڈن پرنسپل ہے جو کہ میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں، جو کہ وہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاطر اگر کوئی شخص کوئی چیز سیکریفائز کرتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے، تو اللہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ verily you will never leave anything for the sake of Allah Almighty but Allah will replace it with something better for you. یہ کہنا آسان، آپ لوگوں کا سننا آسان، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اصل میں اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز سیکریفائز کر لے تو اللہ یقیناً ایک بہترین ریپلیسمنٹ دے گا. اور یہی بیسکلی اسپرٹ آف سیکریفائز ہے جو کہ ہمیں ان آیات میں ملتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پیش کیا. ذیشان بھائی، آپ کی پوائنٹ کو تھوڑا سا اور ایمفسائز کروں گا کہ جو ہم یہ اسٹوریز آف دا پروفٹس یہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے جو ریپیٹ کرتا ہے، اور وہ یہی ہے جو ذیشان بھائی نے جیسے شیئر کیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے اور وہ آزمائش سخت ہوتی ہے، لیکن جب بندہ جو ہے اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور پورا ہوتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور خیر کے اور انعامات کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ پھر انکاؤنٹیبل ہیں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے یہ کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب یہ ڈالتی ہے اپنے بچے کو اس دریا میں کہ نہیں. اب انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اور وہ کر گزری، تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیسے کیا کہ بیٹے کی جو پرورش ہے وہ بھی ہو گئی اچھے گھرانے میں، کوئی ان کو فائنینشیل بیسٹ گھرانے میں، ہاں بالکل، کوئی ان کو فائنینسز کے بارے میں فکر نہیں کرنی پڑی. بچہ واپس بھی ان کی طرف آ گیا، سیف بھی رہا، پروٹیکٹڈ بھی رہا، اور پھر رسولوں میں سے سب سے بڑا رسول بنا، ون آف دا ہائیسٹ پروفٹس ایور. ٹھیک ہے، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا، لیکن ٹیسٹ کیا ضرور، اور اس ٹیسٹ میں صبر کرنا. یہ ہمیں پیٹرن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. فار ایگزامپل مریم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں آپ. ان کی والدہ کا ہم نے واقعے کا ذکر کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی. انہوں نے اس ٹیسٹ کو صبر کیا، اس کے اوپر بیٹی کو ڈیڈیکیٹ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹی مریم جیسی دی، لیکن اس کے بعد جو گرینڈ سن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے دیا. اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح مریم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا، بہت سخت آزمائش ہے. ایک پاک باز عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جائے تو کس کس قسم کی جو ہے نا باتیں کریں گے لوگ اس کے اوپر، عورت کے اوپر. اینڈ دیکھیں جو انسان اپنی کیا کہیں گے چیسٹٹی اور ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے نا، جب اس کو پھر وہ لوگ ایکیوز کرتے ہیں نا تو اس کو تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو مریم علیہ السلام جیسی جو عورت ہے ان کو کتنی کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا، تو آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں اور علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ ایک ریپیٹیبل پیٹرن ہے. اسی لیے ہمارے بھی جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے
شروع میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں, لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ پیریڈ ٹائم گزار لیں, کاٹ لیں صبر کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا میکینزم ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون سنسیئر اپنے دعوے کے اندر, کون جو ہے لپ سروس نہیں دے رہا, کون واقعی میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں کہ یار یہ واقعی میں یہ جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر اترے گا بھی کہ نہیں. اینڈ جب انسان پروف کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو پھر اللہ تعالیٰ مایوس بالکل نہیں کرتا. ذیشان آپ نے جو کہی بات وہ میں ایڈ بس کرنا چاہوں گا ایک پوائنٹ کوئکلی, کہ دیکھیں اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹیز دے رہے ہیں ان کی مدر کو. ایک تو کمفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں گارنٹی بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے ٹرسٹ کرو اور میں تمہیں دوں گا, یعنی اس کو جب میں لوٹاؤں گا تو تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں گا. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ کس طرح سے ان کی پرورش ہوئی اور اللہ ٹوک کیئر آف ہم ان دا بیسٹ مینر. تو دیکھیں اللہ کی کئی گارنٹیز جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. ہماری کمزوری سے بھی ہے کہ ہمارا شاید ان گارنٹیز پہ اس طرح سے ایمان نہیں ہے جس طرح سے رسول اللہ اور صحابہ کا ہوتا تھا. تو یہ پوائنٹ. دوسرا بہت ہی زبردست یہ دعا ہے, مجھے بڑی پسند ہے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی جب وہ بے گھر تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے, ظاہر ہے سیٹل بھی ہونا چاہتے تھے. غیر شادی شدہ والوں کو آپ نسخہ دینے لگے. غیر شادی شدہ والوں کو بھی نسخہ اور ان امپلائڈ لوگوں کو بھی. تو دعا ہے جی, فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اب اس دعا کے حوالے سے 2-3 انٹرسٹنگ پوائنٹس یہ ہیں کہ نمبر 1, یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی وین ہی ڈیڈ اے گڈ ایکٹ. وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں, شعیب علیہ السلام, ان کی بیٹیاں تھیں, ان کے جانوروں کو پانی پلایا, ان کی مدد کی اللہ کے لیے. اور دیکھیں اس کے بعد اس ایکٹ کو واسطہ بنایا اور اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی پیش کی کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور دوسری بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی, ان کو نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا فرما دینا. دیکھیے اللہ کو پسند ہے, خود کیوں نہیں دعا کرتے. ہم سب کو کہتے ہیں جی میرے لیے ہدایت کی دعا کریں, میرے لیے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام کی وہ اسٹیٹ تھی, نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا, نہ کوئی کام کاج تھا, بالکل غیر علاقے میں تھے. اور بالکل انہوں نے کوئی ریٹرن بھی نہیں لیا, ریٹرن بھی کچھ نہیں لیا. اور دیکھیں اس کے نتیجے میں شادی بھی ہوئی, ان کو وہاں رہائش بھی ملی الحمدللہ, اور امپلائمنٹ بھی ملی. تو یہ دعا ضرور اس رمضان میں آپ لوگ کیجئے رزق کے حوالے سے, اور ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ دعا کیجئے. سو دیٹس مائی ریفلیکشن. میری ریکویسٹ ہے مغیرہ اس دعا کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں آڈینس کے لیے, اس کا مطلب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے میرے اوپر نازل کیا ہے میں اس کا خیر میں سے میں اس کا فقیر ہوں. ان ادر ورڈس جو بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے وہ چاہے یعنی اللہ کی طرف سے بلیسنگس کے بارے میں کبھی بھی انسان کو انڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے, یا انسان کو اللہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈس ہم کیا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ان ڈائر نیڈ آف اینی خیر دیٹ اینی خیر. بہت جنرل اور کمپریہنسو نیڈ والی فیلنگ جو کہ توحید کی جان ہے بیسیکلی, کہ ہم سمجھیں کہ ہم مستغنی نہیں ہیں بلکہ ہم ہر وقت اللہ یعنی فقر کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آنا. آپ نے جو آغاز میں بات کی تھی اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے, تو ایک اور چیز بڑی میں انٹرسٹنگ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, جیسے احمد بھائی نے بتایا نا کہ ایک پیٹرن ہے, اسی طریقے سے مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے ہاں آج کل ایک نیریٹو خاص طور پہ فیمنسٹ لے کے آتی ہیں کہ جو ہے نا یعنی ریلیجن جو ہے ہمارے ساتھ ایمپیتھائز نہیں کرتا, یعنی عورتوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا قرآن مجید کے اندر. اور جو ہے نا فار ایگزامپل مارنے کا حکم آ گیا, اور اسی طریقے سے دیگر جگہوں پہ تو وہاں پہ ایمپیتھائز نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ جو 3 آپ نے باتیں ذکر کی, 2 ذکر کی, میں تیسری کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی یعنی اپنی بندیوں کی فیلنگ اور جذبات کو باقاعدہ ظاہر کیا. جیسے یہاں پہ کہا نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یہ پوری آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے جذبات کا خیال رکھا. یعنی شی واز ناٹ اے پروفٹ, یعنی وہ کوئی پروفٹ نہیں تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو صرف ان سے کنسرن تھا. نہیں, اللہ وہ شی واز ایک لیڈی, اے پائس لیڈی. اللہ نے کہا کہ تم ڈرنا نہ, میں اس کو واپس لوٹا دوں گا تمہارے پاس, اور تم غم نہ کرنا, یعنی اس کے غم. اور پھر آگے ان کے ذکر کیا کہ شی واز اباؤٹ ٹو ایکچولی ریویل, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا, اور بعد میں ان کے کئی تقر عینھا ولا تحزن, تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں. جذبات, یعنی یہ پوری آیات میں اللہ نے ان کے جذبات ذکر کیے.
اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر ایگزیکٹلی جب آپ نے بات کی تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کے جو ہے جذبات کا ذکر کر رہے ہیں. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا, اور وہاں پہ پھر ان کی تکلیف کا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, کہ ان کو جو وہ پریگننسی ڈلیوری کی جو تکلیف تھی اللہ نے کہا کہ باقاعدہ کوٹ کیا کہ کاش میں مر جاؤں, یعنی حالانکہ وہ چیز یعنی اللہ نے اس کو کوٹ کیا. اچھا پھر اسی طریقے سے ہم سورہ مجادلہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ جو خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ ہے کہ جو بالکل اللہ کے رسول کے پاس آئی اور جھگڑنے کے لیے, تو اللہ نے آیات کا در دیکھیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ, کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنی بیوی, اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑتی ہے, آپ سے بحث کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی یہ ساری آیات کو اور ان آیات کے اگر کوئی بندہ پروفاؤنڈلی میننگ کو سمجھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے اپنی بندیوں کے جذبات کو باقاعدہ نہ صرف ان کا خیال رکھ رہے ہیں, یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ میری بندیوں کے دل میں کیا چل رہا ہے, ان پہ کیا تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں, اور کس طریقے سے اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ مین ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا وہ طریقہ. اسی طریقے سے جیسے آپ نے بات کی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور جو واقعہ جو ان کی اور جو پھر دعا بھی تھی ان کی ذکر جو انہوں نے نیکی کی ان کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یعنی جو ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا شعیب کے پاس آئے اور آ کے وہاں پہ ان سے ایک کانٹریکٹ ہوا 8 سالوں کا, تو آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھری شادی کے عوض کہ میں آپ کی 8 سال خدمت کروں گا. اور قالت انی اريد, یہ آیت نمبر ہے 27, قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جو ہے وہ آپ یعنی میں آپ کی بیوی سے, آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ شادی کروں اور اس کے عوض کہ میں 8 سال آپ کی جو ہے نا خدمت کروں, یعنی میں پیرافریز اور میننگ بتا رہا ہوں اس کا. تو لیکن میں 10 سال, انہوں نے ان سے تقاضا کیا کہ 10 سال, انہوں نے کہا کہ میں 10 سال پہ آپ مجھے باؤنڈ نہ کریں, لیکن میں 10 سال بھی یعنی وہ میرے اوپر آسان, یعنی اگر آسان نہیں تو میں کر دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ یار ہمارے یہاں نا ایک قسم کی سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نا ایک مذاق بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمارا ایک نا نیگیٹو ان کے بارے میں ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی سسرال جو ہے, جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ سسرال کو سسرائیل کہتے ہیں اسرائیل سے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نا ہمیشہ یہ ایک ریپلسو فیلنگ ہمیں آتی ہے ان کے ذکر کرتے ہوئے کہ جی ان کی جو ہے نا وہ مطلب دیر ایول کائنڈ آف تھنگس نا, یا پھر ان کے ساتھ اتنا قرب والا تعلق ہمیں نہیں مینیفیسٹ کیا جاتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باپ اور ماں کی جگہ پہ ہوتے ہیں, فادر ان لا باپ کے قائم مقام پہ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی 8 سال خدمت کروں گا, یعنی اپنے سسر کی خدمت ہے. سبحان اللہ, کوئی بندہ کہے جی آپ سسر کی خدمت کرنے کے لیے 8 سال کمٹ کر رہے ہیں, کانٹریکٹ کر رہے ہیں, سبحان اللہ. تو اس میں کوئی یعنی یہ ہماری رجولیت کے خلاف نہیں ہے, ہماری مردانگی کے خلاف نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ گردمات بن جائے, یہ بھی مطلب نہیں ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ یعنی اگر خدمت کرنے کی وہ باپ کی جگہ پہ انسان جو ہے وہ خدمت کے جذبہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, خدمت کا جو جذبہ جو ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. انفارچونیٹلی تو ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو دیکھیں بینیفٹ مل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا فائدہ اٹھایا وہ بھی دیکھیں. تو یعنی ان چیزوں کو ہمیں اپنے کلچرل جو ہے نا کلچرل سینسٹیوٹیز کا یہاں پہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ان چیزوں کو. اچھا, اسی قصے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ قصے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے قتل ہوا اور پھر فرعون نے اپنے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگایا, اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین کی طرف گئے, اور راستے میں بیسکلی یہ ایونٹ ہو رہا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے اینیملز کو جو ہے وہ پانی پلایا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع ذکر کیا ہے اور بہت ہی ایک مختلف انداز سے اس موضوع کو ذکر کیا, اور وہ حیا کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حیا کو سمجھاتے ہوئے سورہ نور میں, سورہ احزاب میں پردے کی آیات ہیں, سارا کچھ ہے. خاص طور پہ سورہ نور میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, بلکہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے پردے کے احکامات ذکر کیے ہیں, کس طرح خواتین کو کہا ہے کہ ولا یضربن اپنے ارجلہن, پیروں کو زور سے زمین پہ نہیں مارنا, گھر میں استئذان کر کے سلام کر کے داخل ہوں. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں, ان 2 خواتین کے بارے میں, شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یعنی کہ اس کے چلنے کے ایکٹ کو ہی حیا کا پیکر بن کے, یعنی کہ دا ایکٹ آف واکنگ اٹ سیلف, اللہ نے اس کو حیا کے ساتھ چلنے والا کہا. میں یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ بچے خاص طور پہ اسکول کالج کے جن کو ہم پڑھاتے ہیں, دے آر ریسیپٹیو ٹو آل آئیڈیاز, یعنی کہ وہ ان میں نا یہ ایک کیفیت نہیں ہوتی, یہ ایک ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جتنے بھی فورن آئیڈیاز پڑھ رہے ہیں, کہیں سے سن رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا دین کے تھرو فلٹر کریں.
مثلاً میں یہ الفا وومن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے جو ہے نا وہ آپ یقین کریں ناٹ ان اے بیڈ سینس لیکن تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ اس کی اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں خاص طور پہ کہ یہ الفا وومن کا کانسیپٹ آخر آیا کہاں سے. یہ نیشنل لائبریری آف میڈیسن نیشنل سینٹر آف بایو ٹیک انفارمیشن ہے, US کی ویب سائٹ ہے, انہوں نے اس کے اوریجنز بتائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دا ٹرم الفا فیمیل از اپلائڈ ٹو وومن اوریجنیٹڈ فرام دا فیلڈ آف اینیمل بیہیویئر اسپیسیفکلی نان ہیومن پرائمیٹ لٹریچر. اب الفا فیمیل جنرلی یہ کانسیپٹ اس طرح کا ہے جو کہ فیمنسٹک نیریٹو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فلیور ملتا ہے ان اے سینس. اب یہاں پہ نا ہم تھوڑا سا عدل کی بات کریں گے. کچھ نیریٹو اس میں اس طرح کا ہے, مثلاً فار ایگزامپل ایک الفا فیمیل کیا ہے, دے آفر فیئر لیس لیڈرشپ, پھر اسی طرح ان کے پاس ہائی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, پھر اسی طرح دے آر آبسیسو لرنرز. اب ان میں سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ ان اینڈ آف اٹ سیلف اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ تب ہو جاتا ہے جب اس پورے نریٹو کو ہم ایز سچ اس طرح ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کہ فیمنسٹک نریٹو ہے. فار ایگزامپل عورت کو کیا لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں, ہاں اللہ نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے گھر کے اندر, عورت گھر کے اندر اپنی لیڈرشپ سکل جو ہے وہ کرے, کیا عورت کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. عورت کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے جو اللہ نے اس کا دائرہ کار مقرر کیا ہے. میں آپ کے سامنے جلدی سے 2 یا 3 احادیث رکھوں گا جو کہ حیا کے کانسیپٹ کو بیسکلی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہیں. یہ روایت صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا حیا دین کا حصہ ہے, از ماڈسٹی پارٹ آف دا ریلیجن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا الدین کلہ, یہ پورے کے پورا دین ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ بھی صحیح روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماڈسٹی از پارٹ آف فیتھ اینڈ فیتھ از ان پیراڈائز, شیملیسنس از پارٹ آف انسولنس اینڈ انسولنس از ان ہیل فائر. پھر اسی طرح ایک اور روایت, یعنی کہ آپ یقین کریں حیا پہ آپ احادیث دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ والی جو حدیث ہے نا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو, یہ جس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نریٹو کو کنزیوم کر کے ٹوٹلی ایکسیپٹ نہ کریں, بلکہ ہم شعور رکھتے ہیں. دین کا ایک فلٹر جو قرآن و کتاب و سنت کا فہم ہے اس کے حساب سے اس نریٹو کو لیں. اور ہاں اس نریٹو میں جو چیز کتاب و سنت کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے, مثلاً ایک عورت میں سمجھتا ہوں اس کو بہت اچھا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی پرورش اچھی کر سکے, پیرنٹنگ اچھی کر سکے, اینڈ سو اینڈ سو.